جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا جو باقی سیاستدان ہوتے ہیں اور میڈیا ان کو ساتھ ملا لیتا ہے. یہ اسیسینیشن ماڈل عام طور پہ انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا لیٹن امریکن اور سینٹرل امریکہ کے ممالک میں, اور ابھی تک وہ کرتے آ رہے ہیں اس ماڈل کو. اور جگہوں پہ وہ کرتے ہیں کہ, اور جو ہمارا پاکستان میں ماڈل ہے وہی انہوں نے 1953 میں ایران میں استعمال کیا تھا, اور وہ ماڈل تھا کہ آپ پہلے پیسے ڈالیں ملک میں, میڈیا کو خریدیں, اپوزیشن کے لوگوں کو خریدیں, جو حکومتی بینچز ہیں اس میں سے آپ لوگوں کو ہٹائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملائیں. اور یہی طریقہ کار امریکہ اور برطانیہ نے 1953 میں ایران میں کیا تھا, ان کے جمہوری الیکٹڈ صدر مصدق کو ہٹانے کے لیے اور شاہ آف ایران کو تہران میں تھرون پہ بٹھانے کے لیے. اور اگر آپ وہ دیکھیں, اور اس واسطے تاریخ ہمیں سٹڈی کرنی چاہیے, وہ بہو وہی پیٹرن پاکستان میں انہوں نے استعمال کیا ہے. اور میں ایک چیز بتاتی جاؤں, 9/11 کے بعد ایک ایجنڈا تھا امریکہ کا کہ جو تگڑے مسلمان ممالک ہیں ان کو کس طرح کمزور کیا جائے. پہلے تھا گریٹر مڈل ایسٹ انیشیٹو, براڈر مڈل ایسٹ انیشیٹو, جمہوریت لائیں گے, عرب سپرنگ, سب کو آپ دیکھ لیں کس طرح تباہ ہوتی گئی, اور ایونچولی ڈکٹیٹرز آئے اور وہ جو طاقتور مسلم ممالک تھے وہ کمزور ہوتے گئے, کوئی ڈیوائیڈ ہو گئے. آپ لیبیا لے لیں, سیریا لے لیں, عراق لے لیں, ہر جگہ یہی تباہی کا تھا. 2006 میں ایک امریکن انٹیلیجنس آرمی آفیسر تھے ریلف پیٹرسن, انہوں نے یہ نقشہ دیا تھا, بلڈ بارڈرز کا آرٹیکل تھا, اور یہ کہا تھا کہ اس طرح ری میپنگ ہونی چاہیے دنیا کی. انہوں نے پہلا وہ نقشہ دیا, اس میں بھی پاکستان کا غلط بتایا بہرحال, اور اس کے بعد کہا کہ اصل میں یہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں 9/11 کے بعد, 2006 کے بعد کدھر کدھر گڑبڑ ہوتی گئی ہے اور کیا کیا ان ممالک میں ہوتا گیا ہے, تو یہ ایک ایسی فکٹیشس نقشہ نہیں ہے, امریکہ کا لانگ ٹرم ایجنڈا ہے, اور اس میں پاکستان کو کمزور کرنا اور توڑنا بھی ہو سکتا ہے. اب آپ کو میں بات لوگ کرتے ہیں سائفر کی. سائفر کی اگر آپ جو آیا, 2 آفیشل میٹنگ تھی, ایک امریکن نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بندہ اور ہمارے ایمبیسڈر کے درمیان نوٹ ٹیکرز ساتھ تھے. انہوں نے ایک جو پیغام امریکنوں نے بھجوایا آفیشلی, اس کی 3 چیزیں بہت اہم ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سازش تھی, صرف مداخلت نہیں تھی. سازش کا پیٹرن میں پہلے سائفر پہ آنے سے پہلے بتاؤں گی کہ سائفر لاسٹ سٹیج تھا جس سے آپریشنلائز ہونا تھا رجیم چینج ایجنڈا. بٹ اصل میں اگر آپ دیکھیں کب یہ شروع ہوا تھا تو میری رائے میں 6 جون 2021 جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کا اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہمارا معاہدہ ہونے والا تقریباً قریب ہے پاکستان ملٹری اور انٹیلیجنس کے ساتھ یو ایس کی بیسس کے لیے. 6 جون کو اسی دن CIA کے چیف آئے پاکستان, اور یہ خبر نیو یارک ٹائمز میں 7 جون کو پرنٹ ہوئی. 8 جون کو ڈان اخبار میں بھی یہی خبر پرنٹ ہوئی کہ CIA چیف آیا ہے. اب کیوں آیا ہے, کیا کرنے آیا ہے, بٹ ٹائمنگ دیکھیں, اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ تقریباً اگریمنٹ ہونے والی ہے. تو یہ 19 جون کو پھر کیا ہوتا ہے, جدھر سے اصل رجیم چینج کی طرف جاتی ہے. امریکہ بھی, ہماری جو ہینڈلرز ہیں, جو لوکل کنسپریٹرز ہیں, وہ ان کے سب کے انٹرسٹ کیسے مرج ہوتے ہیں, کیونکہ 19 جون کو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان یہ پبلکلی انٹرویو میں کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ ٹو امریکن بیسز. اس کے بعد کیبنٹ بھی یہ ویو کو سپورٹ کرتی ہے. اس کے بعد جب یہ میسج چلا جاتا ہے امریکہ کو تو ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے, اور جو بہت سی میٹنگ سڈنلی ہوتی ہیں ڈپلومیٹس کے ساتھ, پولیٹیشنز کے ساتھ. ہم نے تھوڑی سی میٹنگز جو اخباروں میں آئی ہیں ان کی تو لسٹ بھی تیار کی ہے, ذرا پلیز دکھاتے جائیں. مطلب کئی ایسی میٹنگز ہیں جن میں پاکستانی سیاستدانوں کا کوئی تعلق ہی نہیں امریکہ کی پالیسی سے, فورن پالیسی سے, یو ایس ایڈ سے کوئی تعلق نہیں. کس طرح مل رہے ہیں, کیوں مل رہے ہیں, یہ سوال اٹھتا ہے, لیکن یہ فلری آف ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کا مافیا, یہ لوٹرز جو ہیں, ان کو کیا جلد بازی تھی اس وقت؟ ان کو یہ جلد بازی تھی
کہ ان کے کیسز میچور ہو رہے تھے. تو جب سوال لوگ پوچھتے ہیں نا وائی ناؤ, اب کیوں, جب معیشت بھی اوپر جا رہی تھی, سارا کچھ سٹیبلائز ہو گیا تھا, کووڈ سے ہم نکل آئے تھے, اس کا جواب بڑا سمپل ہے. اس واسطے کہ اس سے پہلے کہ بہت زیادہ معیشت سٹرونگ ہو جاتی اور زیادہ سٹیبلٹی آ جاتی, رجیم چینج لازمی تھی اور ان کے کیسز میچور ہو رہے تھے. تو انہوں نے تو اپنا NRO 2 لینا تھا اس سے پہلے کہ ان کی سزائیں ہو جاتی. تو یہ مرجنگ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. اور اس کے بعد انٹرسٹنگ ایک چیز اور ہے, جو ہینڈلرز یا نیوٹرل کی آپ بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا تھی, مے بی ان کی ویژن تھی کہ امریکہ سے زیادہ تعلقات ہوں. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 23 اکتوبر 2021 کو CNN سٹوری پرنٹ کرتا ہے کہ بیسس کی نیگوسیشن تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے, جس پہ سوال اٹھتا ہے کہ جب پرائم منسٹر کیبنٹ نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, تو کون نیگوشیٹ کر رہا تھا اور کس کے لیے نیگوشیٹ کر رہے تھے پاکستان کی طرف سے, یہ سوال بھی اٹھتا ہے. تو سارے دیکھیں کنسپیرسی شروع ہو جاتی ہے جون میں, اور پھر سائفر ایونچولی آتا ہے. اور میں بس جلدی سے سائفر کا بتاؤں گی کہ اس میں 3 بڑے اہم پوائنٹ ہیں جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سازش تھی اور سازش کے تھرو پھر مداخلت کی گئی. پہلی بات اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا جو وزٹ تھا روس کا, وہ سول ڈیسیجن تھی عمران خان کی. اب سوال یہ اٹھتا ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی منٹس میں بھی آیا ہوا ہے کہ یہ کنسنسس کی ڈیسیجن تھی. سارے سٹیک ہولڈرز, اسٹیبلشمنٹ, بلکہ ریٹائرڈ ایمبیسڈر سے بھی میٹنگز ہوئیں, سب نے کہا کہ خان کو جانا چاہیے رشیا. تو سوال اٹھتا ہے کس نے یہ ڈس انفارمیشن امریکہ کی حکومت کو دی کہ یہ عمران خان کا علیحدہ سول فیصلہ تھا اور کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی. دوسری چیز اس میں لکھتے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہو رہا ہے, ابھی ٹیبل نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کامیاب ہوتا تو پرائم منسٹر عمران خان ول بی آئسولیٹڈ فرام دا US اینڈ یورپ. یعنی کہ صاف صاف دھمکی کی لینگویج ہے, اس میں کوئی ایمبیولنس نہیں ہے, واضح طور پہ انگریزی سمپل ہے اس میں. پھر تیسری چیز, اگر سکسیڈ ہو جاتی ہے, اور پھر میں کوٹ کر رہی ہوں, then all will be forgiven. کیا forgive کریں گے؟ کون سا جرم پاکستان نے کیا تھا؟ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بیسس کو ریفیوز کیا تھا. یہ 3 سٹیٹمنٹس جو ہیں سائفر کی, یہ آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ اس سے واضح طور پہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک سازش تھی, صرف کنسپیرسی نہیں تھی. اور اس واسطے یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ جی سازش ہے, مداخلت ہے, سازش ہوئی, اس کے بعد مداخلت ہوئی تھرو دا ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور اس سے پہلے سازش کو کامیاب کرنے کے لیے جو میں نے ابھی میٹنگ ساری آپ کو دکھائی ہیں, یہ میٹنگز ہوتی رہیں, انٹریگز ہوتے رہے, بہت سی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں. اور وجوہات یہ ہیں کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی, اکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی, اپر ٹریجیکٹری پہ تھی, اگر ابھی نہ کرتے تو پھر بڑا اور مشکل ہو جاتا. تو اس واسطے وائی ناؤ, ایگزیکٹلی دس از دا ریزن. اور دوسری چیز, کرپشن کیسز شریفز کے میچور ہو رہے تھے. اور انٹرسٹنگ بات ہے, خرم دستگیر کا سٹیٹمنٹ جو آیا ہے انٹرویو میں کہ اگر ہم ابھی نہ کرتے تو پھر 2 چیزیں اس نے کہی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں DG ISPR کو اس کا نوٹ لینا چاہیے کہ وہاں نئی اپوائنٹمنٹ سے پہلے یہ ہم چاہتے تھے کہ آئیں, نہیں تو گڑبڑ ہو سکتی تھی. اور دوسری بات کہ ہمارے خلاف ہم ڈسکوالیفائی ہو جاتے, یعنی ان کو پتا تھا کہ کیسز میچور ہو رہے ہیں. تو واضح طور پہ خرم دستگیر نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایڈمٹ کر دیا ہے ایک لحاظ سے کہ کنسپیرسی تھی, اور ٹائمنگ اس کی وجوہات بھی انہوں نے بتا دیے ہیں صاف صاف. ان کو NRO چاہیے تھا, ان کے انٹرسٹ مل گئے امریکہ سے جن کو بیسز چاہیے تھی, اور امریکہ چاہتا تھا کہ آپ کی معیشت اتنی تباہ ہو جائے کہ آپ گھٹنے ٹھیک دیں ان کے سامنے اور آپ ان کی غلامی پہ آ جائیں, ان سے منتیں ترلے کریں, اور وہ شروع ہو گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو اب فائنانس کرائم منسٹر ہیں, وہ گئے ہیں ادھر امریکن ایمبیسی میں ہاتھ جوڑ کے کہ جی ہماری مدد کر دیں, ہمیں پیسے دے دیں. اور تیسرا ایک انٹرسٹ جس میں جو سب سے خطرناک ہے پاکستان کے لیے, یہ جو ایجنڈا شروع ہو رہا ہے کہ
اسرائیل کو ریکگنائز کریں, ہندوستان سے ٹریڈ شروع کریں. یہ جو ایجنڈا ہے نا, یہ اور بیسس کے ساتھ یہ ملتا ہے, اور یہ بھی شروع ہو گیا ہے. منڈوی والا نے اس دن تقریر کر لی, اس سے پہلے بلاول نے کہا کہ جی ٹریڈ ہونا چاہیے ہندوستان کے ساتھ. کشمیری وہاں مر رہے ہیں, ہندوستان ان کو قتل عام کر رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور تشدد مودی کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں جی تجارت ہونی چاہیے ہندوستان کے ساتھ. یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے. اور اسرائیل کی ریکگنیشن جبکہ پیلسٹینینز کے خلاف قتل عام ہو رہا ہے, یہ بھی امریکہ کا ایجنڈا ہے, اور انہوں نے واضح کر دیا ہے. تو یہ اوورآل ایک تھی پوری. NRO2 بھی مل گیا, نیب کا قانون جو امینڈ کیا ہے, بیسس کی بات ہو رہی ہے, ریکگنیشن کی بات ہو رہی ہے, تجارت کی بات ہو رہی ہے, اور امریکہ کے سامنے ہم جھک کے غلامی کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ پیسے دے دیں, ہماری معیشت کو بچا لیں. تو یہ اوورآل پیٹرن تھا جو میں سامنے رکھنا چاہتی تھی. اور اب میں فواد چودھری صاحب کو ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آ کے بات کریں کہ پولیٹیکل انریولنگ کیسے ہوئی اس کنسپیرسی کی. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ بات ہو رہی تھی کہ میڈیا کے رول اور یہ رجیم چینج میں کیسے معاملہ ہوا, تو میں لیٹسٹ سے شروع کرتا ہوں. 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لندن کے ایک دریا میں ایک ہنی مون ٹائپ پکچر آئی, جس میں نجم سیٹھی صاحب اور نواز شریف صاحب لیٹے ہوئے ہیں بوٹ پہ. عام طور پہ نئی شادی کے بعد اس طرح کی تصویریں آتی ہیں, لیکن یہاں پہ تصویر آ گئی. یہ تصویر کوئی ایسی امپورٹنٹ نہیں تھی, چلیں آ گئی. لیکن ایشو کیا ہوا, اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے رات کو ایک پروگرام کیا, اور اس میں انہوں نے یہ ایمفیسس کیا, اس بات کے اوپر زور دیا کہ ہمیں ایکچولی افغانستان میں امریکہ کو فوجی کارروائیوں کے لیے اڈے دینے کی بات کرنی چاہیے, اور یہی ہماری امپورٹنس ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات کی صرف یہی امپورٹنس ہے کہ افغانستان میں ہمارا کیا رول ہوگا, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ اڈے کیوں نہیں دے رہے. اس کے بعد حسین حقانی کا ایک ٹویٹ آتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ اصل میں یہ جو موجودہ اکانومی کا بحران ہے, اس کے 2-3 لیسن ہیں. اور سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ پاکستان کو خود کو سپر پاور سوچنا نہیں چاہیے, اور ایک سبسروینٹ ریلیشن شپ اسرائیل امریکہ کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے. یہ غیر سرکاری دونوں سٹیٹمنٹس تھے. لیکن اس سے پہلے ہمارے سو کالڈ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بیان دیا, اور اس نے کہا کہ ہمیں ہندوستان سے فوری طور کے اوپر اپنے تعلقات جو ہیں وہ بڑھانے چاہیے اور اکنامک ریلیشن شپ بنانے چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ نمبر 1, ہندوستان سے اپنے تعلقات بہتر کرو, امریکہ کو افغانستان میں اڈے دینے کے لیے آپ بات چیت شروع کریں. یہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارے معاشی مشکلات بڑھتی جائیں گی. جو شخص عمران خان کو بہت زیادہ قریبی جاننا ضروری نہیں ہے اس بات پہ پہنچنے کے لیے کہ یہ ایجنڈا عمران خان کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ اچیو ہو جاتا. لہٰذا ایک پورا رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا. آپ سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ڈونلڈ لو کی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی, جس میں بڑا واضح کہا گیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے, وہ اگر پاکستان میں نو کانفیڈنس موو کامیاب ہوگی تو امریکہ پاکستان کے تعلقات ہوں گے, اگر یہ نو کانفیڈنس موو ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ہم آپ سے نبڑ لیں گے. بیسیکلی جو نو کانفیڈنس موو تھا اس کا مقصد یہ تھا. اب امریکہ کے اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو ہماری اپوزیشن پارٹیز تھیں ان کو بیٹ دی گئی, جو خرم دستگیر نے اپنے انٹرویو میں اب مان لیا. اس میں کہا گیا کہ ہم آپ کریں گے, اس کے بدلے میں ہم آپ کے کیسز معاف کر دیں گے. اور کل کے دن آپ کو معلوم ہے کہ کل چیئرمین عمران خان نے جو پریس کانفرنس بھی کی, اس میں بتایا کہ کس طرح سے نیب لا کل امپلیمنٹ ہو گیا ہے اور وہ جو NRO2 ہے وہ دے دیا گیا ہے.
سو جو خرم دستگیر نے جو چیز ہے وہ ان کو مل گئی. اس کے بعد 10 MNAs جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. 10 MNAs جو ہیں سب سے پہلے رابطے میں آئے. ہمارے پی ٹی آئی کے سب سے پہلے رابطے میں وہ آئے. ان کے بعد 6 مزید MNAs جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور 22 MNAs ٹوٹل جو ہیں ان کو اس رجیم چینج آپریشن میں شامل کیا گیا. ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز جو ہماری اتحادی تھیں اور دوسری طرف کے 22 MNAs شامل کیے گئے. اب حکومت کی یہ جو تبدیلی کا معاملہ تھا یہ عوام تک جب پہنچا تو سب سے پہلا رد عمل پریڈ گراؤنڈ میں آیا, جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان نے کال دی تو لاکھوں لوگ پورے پاکستان سے جمع ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے یہ ڈونلڈ لو کا جو لیٹر تھا سب سے پہلے عمران خان نے ان لاکھوں لوگوں کے سامنے لہرایا. اور یہ آپریشن رجیم چینج کا جو مرحلہ تھا اس پہ عوام کا پہلا ری ایکشن جو تھا وہ اس پہ آیا. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھے اور بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ لوکل نہیں ہے, یہ ایک پوری کانسپریسی ہے اور فورن ایلیمنٹ اس میں شامل ہے. اسپیکر نے رولنگ دے دی. اب جب یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا اور ہم نے وہ سماعت ساری اٹینڈ کی, وقفے سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ذرا شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کو بلائیے اور پوچھیں حل کیا ہے کہ الیکشن ہو. ہم لوگ وقفے سے پہلے یہاں پہ یہ سارے ہمارے کورٹ رپورٹرز بھی بیٹھے ہیں, فیصل بھی بیٹھے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں, صدیق جان بھی بیٹھے ہیں. ہم سب لوگ بڑے خوش ہوئے. ہم نے کہا چلیں عوام کے پاس تو بات جائے گی. ہم نے جا کے وزیر اعظم صاحب کو مبارکباد بھی دی کہ عدالت کا جو آبزرویشنز ہیں نتیجہ ہے وہ تو یہ آ گیا. ابھی ہم وہاں پہ پہنچے ہی تھے تو ایک عجیب و غریب کام یہ ہوا کہ چیف الیکشن کمشنر کا بیان سارے ٹی ویوں کے اوپر بلنک آ رہا ہے. وہ کہتے رہی ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اکتوبر سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں. حالانکہ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے الیکشن کمیشن نے 90 دنوں میں الیکشن کروانے ہیں. خیر یہ بات ہوئی. اس کے بعد اس وقفے میں اور بھی بہت کچھ ہوا. اب وہ سب کچھ نہیں بتا سکتا. وہ کہتے ہیں نا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا, جی تو بہت چاہتا ہے سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا. تو اچھا اب ہم جب گئے ہیں ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ, جب آپ کو پتا ہے جو لوگ کورٹ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کیس ختم ہوتا ہے بینچ اٹھ جاتا ہے, سپریم کورٹ کا دروازہ باہر سے لاک ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا. اب اتفاق سے میں اور ایک دو ہمارے اور دوست جو تھے ہم لوگ پہلے پہنچے اور ہم نے دروازہ لاک کھولا. ہمارے سامنے ہم لاک کھولنے کے بعد اندر گئے تو پتہ چلا چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری پہلے ہی لاک شدہ کمرے میں موجود ہیں. اچھا اب یہ کیسے ہوا؟ اب یہ بھی وہی ہوا کہ وہ پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا. بہرحال فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا, معجزہ ہو گیا. ہم الیکشن کی طرف جاتے جاتے ادھر چلے گئے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپریشن رجیم چینج آپریشن جو ہے یہ مکمل ہو گیا؟ آنسر از نو. اس پہ سپریم کورٹ کو تو ہم روز ہی کہہ رہے ہیں کہ تحقیقاتی کمیشن بنائیں. سپریم کورٹ کا بھی پتہ نہیں کیوں نہیں حوصلہ پڑ رہا. لیکن بہرحال ہم نے سپریم کورٹ کو روز ہی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو کسی عام آدمی نے نہیں کہا کمیشن بنانے کا, آپ کو صدر پاکستان نے کہا ہے کمیشن بنائیں, آپ کو وزیر اعظم اس وقت کے انہوں نے لیٹر لکھا کہا کمیشن بنائیں, آپ کو اسپیکر آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنائیں. آپ نہیں بنا رہے, آپ کی مرضی ہے, ہمیں بتا دیں کیوں نہیں بنا رہے. لیکن بہرحال اس طرف بھی ہمیں امید ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی جواب جو ہے وہ آئے گا. اب ہوا یہ کہ سری لنکا میں جس طرح ہم نے دیکھا ان دا مین ٹائم سری لنکا میں یہ ہوا کہ پہلے معاشی بحران پیدا ہوا اور پھر سیاسی بحران پیدا ہوا.
پاکستان میں پہلے سیاسی بحران پیدا کیا گیا, پھر معاشی بحران پیدا ہوا, کیونکہ پاکستان میں تو ہم بالکل سٹیبل جا رہے تھے, ہمارے فورن ریزرو جو تھے وہ روز اوپر جا رہے تھے, ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پوری ہمیں سپورٹ کر رہے تھے, ڈالر ہمارے قابو میں تھا, ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی تھیں, امپورٹس کم ہو رہی تھی, ہمارا اکانومی تو ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی. لیکن سیاسی بحران کے نتیجے میں ایک بہت بڑا معاشی بحران جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اب سوال یہ ہے صرف آخر میں کہ کیا یہ رجیم چینج آپریشن مکمل ہو گیا؟ آنسر از نو. اس کے دو بڑی رکاوٹیں ہیں اس آپریشن رجیم چینج اور یہ جو ایجنڈے میں. ایک تو آپ نے دیکھا ہفتے کو, یہ صرف عمران خان کر سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کر سکتی ہے. 36 گھنٹوں کا نوٹس دیا عمران خان نے, اور پورا پاکستان ایسے قصبوں میں لوگ نکلے جن کے نام بھی شاید مین سٹریم میڈیا میں کسی کو نہیں پتا ہوں گے, اور کس طرح سے لوگوں نے عمران خان کے ایک 36 گھنٹے کی کال کے اوپر پورا پاکستان باہر نکلا اور بتایا کہ وہ پاکستان کے عوام کدھر کھڑے ہیں. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک بڑے لیول کے اوپر رجیم چینج جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی, اور دوسرا ان کا ٹیکٹیکل لیول کے اوپر پنجاب میں رجیم چینج پوری نہیں ہو رہی, کیونکہ پنجاب میں الیکشن کمیشن نے اور لاہور ہائی کورٹ نے بڑا زور لگا کر کے حمزہ شہباز کو رکھا ہوا ہے وہاں پر ایز اے چیف منسٹر, بٹ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے پھٹے کے اوپر ہے جو کسی وقت بھی سرک سکتا ہے اور ان کی سارا معاملہ جو ہے ان کا لڑک سکتا ہے. لیکن اس کو جان بوجھ کے اس طرح سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اب جو تمام پاکستان ہے وہ ایک طرف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ٹیکٹیکل لیول کے اوپر پنجاب میں رجیم چینج جو ہے وہ مکمل ہو نہیں پا رہی. جب تک یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ مکمل نہیں ہوں گے, اس کے نتیجے میں یہ معاملہ جو ہے وہ مزید بگڑے گا. پاکستان میں یہ جو اس وقت حل ہے, سلوشن ہے, وہ واحد سلوشن ہے ہم عوام کی طرف جائیں. عوام کی طرف جاتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو ڈرنا نہیں چاہیے, لیکن یہ ڈر رہے ہیں اس لیے کہ یہ عوام سے آئے نہیں ہیں. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ آخری چند ہفتے ہیں, عوام اس کا فیصلہ کرے گی, اور پھر پاکستان میں فیصلہ جو ہے وہ کہتے ہیں اب راج کرے گی خلق خدا, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہوں. بہت شکریہ. Now I'm going to call Arshad Sharif, جو کہ role of the media in the conspiracy پہ بات کریں گے. Former Prime Minister Imran Khan, former federal ministers اور حاضرین, السلام علیکم. آج ٹاپک تو یہ بہت بڑا ہے اور انٹرنیشنلی اس پہ کتابیں بھی کافی لکھی گئی ہیں, اسکالرلی آرٹیکلز بھی ہیں, ریسرچ پیپرز بھی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اس ایشو پہ پاکستان میں اکیڈیمیا نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا. اس لیے میں آج آپ کے ساتھ میڈیا نے اس کو کیسے کانسپریسی رجیم چینج کی, اس کو ڈیل کیسے کیا, میڈیا نیریٹیوز کیسے بنے, وہ تھوڑی ڈیٹیل میں جاؤں گا, اور اس کا تھوڑا سا آپ کو اسپیکٹس بتاؤں گا لارجر اسٹریٹجک لیول پہ. لیکن میں یہ پوسٹر دیکھ رہا تھا رجیم چینج کانسپریسی, تو مجھے پتہ لگا کہ یہ بھی راشد نے یہ پینافیکس بنایا ہے. تو راشد کافی اچھے کام کرتا ہے, میں خیال پی ٹی آئی میں, تو رجیم چینج پاکستان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دو انٹرنل فیکٹر, تو ڈیسیژن ون اسٹیٹ ٹو ابینڈن بارگیننگ ود another and remove the target state's leader. پی ٹی آئی کی حکومت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم خبریں دیکھ رہے تھے, میڈیا میں آ رہی ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے وہ کال نہیں کر رہا, فارن آفس کا رابطہ ہو رہا ہے, پاکستان کے منسٹر شاہ محمود قریشی, یو ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اینتھنی بلنکن سے فارن آفس نے رابطے کی کوشش کی, نہیں ہوا. بلاول آتے ہیں ان کے سارے رابطے ہو جاتے ہیں. تو یہاں سے آپ جب میڈیا کی وہ خبریں نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرنل فیکٹر اور وہ لنکیجز کے یہ فیصلہ یو ایس این ایس سی میں ہوا, اور اس کا ذکر اب میڈیا میں یہ سوال ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوا کہ کیا اس کا فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا. وہ سائفر اگر پبلک ہوتا ہے تو اس میں یہ سوالات اٹھیں گے یقیناً کہ یہ فیصلہ اس لیول پہ, اسٹیٹ کے لیول پہ یو ایس اسٹیٹ نے کیا, صدر جو بائیڈن نے کیا. اور صدر جو بائیڈن جو نیو کانس تھے, دا پلان فار دا نیو امریکن سینچری,
اس کا باقاعدہ طور پہ حصہ تھے، جس کے بعد ہم نے دیکھا 2001 کے بعد پوری دنیا میں ڈیفرنٹ ریجیم چینج آپریشنز باقاعدہ طور پہ لانچ کیے گئے. جب ہم آتے ہیں، میں بڑا بریف رکھوں گا کیونکہ ٹائم بتایا گیا 10 منٹ ہے. انٹرنل فیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ذاتی انا کے مسئلے آ جاتے ہیں، کچھ اداروں کے مسائل آ جاتے ہیں، کچھ سیاسی مفادات آ جاتے ہیں. اور اس میں ایک سوال جب ہم انٹرنل فیکٹرز کا دیکھتے ہیں تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کا کون سوچتا ہے، پاکستان کا کون سوچتا ہے. کیا ہم صرف انڈیویجولز کا سوچیں گے؟ کیا ہم صرف ان اداروں کا سوچیں گے کہ جی اداروں کی انا بڑی ہوگی ہے، انڈیویجولز کی انا بڑی ہوگی ہے؟ پاکستان کا کون سوچ رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم عمران خان اس وقت پاکستان کا سوچ رہا تھا یا انڈیویجولز کے بینیفٹ دیکھ رہا تھا؟ اور کیا یہ جو ریجیم چینج کانسپیریسی ہے، اس میں جو میڈیا نیریٹیوز بنے وہ کس طرح کے بنے؟ اس میں انڈیویجولز اور انسٹیٹیوشن نے ڈومینیٹ کیا یا پاکستان کا سوال کسی نے اٹھایا اس حوالے سے؟ میڈیا نیریٹیوز اس حوالے سے سائلنٹ ہیں، اس میں آپ کو انسٹیٹیوشنل اور انڈیویجول ڈومیننس نظر آتی ہے. اچھا، کوورٹ ایکشن بھی اس میں باقاعدہ طور پہ پلان ہوا. میڈیا میں بینگ فلائی آن دا وال اینڈ بینگ این ایکٹیو پارٹیسپینٹ، ایک ایکٹیو جرنلسٹ ہوتے ہوئے آپ کو بہت کچھ پتہ لگتا ہے کہ جی میڈیا نیریٹیو بننا کیسے. اکثر جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو سب سے آخر میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میڈیا کو پہلے پتہ لگ جانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کوورٹ ایکشن میڈیا نے پبلک اوپینین شیپ کرنا ہوتا ہے، پاپولیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ جناب یہ حکومت کے ساتھ مسائل ہیں، اور وہ کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے اس سارے کیس میں بھی. اور پھر ٹولز اس میں استعمال ہوتے ہیں، لا فیئر جس کو ہم جسٹیفائی کرنے کے لیے، لا پلس وار فیئر، لا فیئر اور اس کے پولیٹیکل اینگلز بھی ہیں. اور ایک مثال تو فواد چودھری صاحب نے بھی ابھی دی کہ کس کس طرح ہوا. پھر ایک مثال جس دن آخری دن تھا اس حکومت کا، سب کچھ ہوا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، میسیجنگ بھی ہوئی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. کارروائی کیا ہوئی تھی اس دن؟ کچھ ہوئی لیکن میسیج کنوے ہو گیا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں. سو وہ لا فیئر باقاعدہ طور پہ اس ریجیم چینج آپریشن کا ایک حصہ تھا، سوچا گیا، امپلیمنٹ کیا گیا اور میڈیا نے اسے باقاعدہ طور پہ رپورٹ کیا، جس وجہ سے آج ہم اس کی بات کرتے ہیں، سوالات اٹھتے ہیں کہ جناب یہ والے کام کیسے ہوئے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ریپرزینٹنگ یونٹی آف دا ریپبلک، انہوں نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ 1951 سے شروع ہوتا ہے. لیاقت علی خان کی اسیسینیشن، ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ذکر کرتے ہیں، پھر اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو جو نکالا گیا. اسموکنگ گن ان دا ہینڈ آف اے کانسپریٹر، کہ ایک سازشی کے ہاتھ میں دھواں دیتی ہوئی بندوق وہ ڈھونڈنی ہے، اس کے لیے کمیشن بنانا ہے. تو انڈیویجولز کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، ہم اس میں ایک لارجر پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم یو ایس لینس کے ذریعے دیکھیں، کیونکہ پاکستان کی فارن ریلیشن جو ہیں ہم لوگ موسٹلی یو ایس بلاک میں رہیں، تو اس میں ہم یو ایس لینس سے اگر اس سارے مسئلے کو دیکھیں، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کو، کہ کب کب کیسے کیسے گیا، میں لارجر اس میں براڈ فریم ورک میں آپ کو بتاتا ہوں. 1958 مارشل لاء، 1978 مارشل لاء، 1999 مارشل لاء، یہ تمام مارشل لاء جس وقت لگے اس وقت امریکہ کے اس خطے میں انٹرسٹ ہے. 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لاء لگایا، لیاقت علی خان کی اسیسینیشن 2 ہفتے پہلے ان کے رشیا وزٹ سے ہوگی، آج تک نہیں پتہ لگا کہ پیچھے کون تھا. آپ آ جاتے ہیں جی مارشل لاء، سیاٹو، سینٹو، کولڈ وار اپنے پیک پہ جا رہی تھی، امریکہ کو یہاں پہ الائز چاہیے تھے اور ہم سیاٹو سینٹو کا حصہ بنے. رشین بلاک میں، ہم سوویٹ بلاک میں نہیں گئے اور ہم وہاں پہ اس سائڈ پہ چلے گئے. اب وہ سارا پلان اس وقت سیاٹو سینٹو کولڈ وار جب اپنی پیک پہ گئی تو ایوب خان، جنرل ایوب خان، انہوں نے اپنی سروسز باقاعدہ پرووائڈ کی اور پاکستان یو ایس کیمپ میں گیا. اور اس وقت کے آپ دیکھتے بھی ہیں، بڑے پیارے پیارے ویژولز ہمیں نظر آتے ہیں. 1977 جب ہم دوبارہ آتے ہیں تو اس وقت پھر امریکہ کے ریجنل انٹرسٹ یہاں پہ تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوورٹ وار باقاعدہ طور پہ شروع ہوئی، افغانستان کی جنگ لڑی گئی اور اس وقت پاکستان میں پھر مارشل لاء آ جاتا ہے. ایک پاپولرلی الیکٹڈ ڈیموکریٹک لیڈر کو پھانسی دی جاتی ہے ایک ایسے کیس میں، غالباً سیکشن 109. فواد چودھری صاحب اگر بیٹھے ہوں تو بتائیں کہ اس میں پھانسی تو بنتی نہیں لیکن پھانسی دے دی گئی اور ضیاء الحق کا مارشل لاء آ جاتا ہے. یو ایس انٹرسٹ دوبارہ افغانستان میں. 99 میں جب ہم آتے ہیں دوبارہ تو ایک نئی جنگ ہمیں چاہیے، اس کے لیے نیو کانس کے پلان آلریڈی بن چکے تھے. آلریڈی تھا کہ کدھر عراق میں جنگ ہونی ہے، لیبیا میں ہونی ہے، سیریا میں ہو رہی ہے، ایران، پاکستان بھی اس کا حصہ تھا. لیکن پاکستان، جیسے بلڈ بارڈرز کا ڈاکٹر شیری مظاہر نے بتایا، پاکستان فار ویریس ریزنز اینڈ ون آف دا مین فیکٹرز بینگ اے نیوکلیئر پاور تھوڑا سا بچ گئے. جو وار اگینسٹ ٹیرر ہماری شروع ہوئی، دہشت گردی کے خلاف جنگ، جو TTP کا سارا انفیوز کیا گیا، وہ سارا اسی کا ایک حصہ تھا کہ یہاں پہ یہ ساری کاروائیاں پاکستان میں
ہونی ہیں اور ہم اس ٹریپ میں باقاعدہ طور پہ واک ان کیے. یہ والے ہم 3 فیزز جب نکالتے ہیں, اچھا ان میں ٹرانزیشن کیسے ہوتی ہے؟ ٹرانزیشن پاپولرلی ہوتی ہے. جتنے بھی یہ لوگ گئے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ٹرانزیشن 1969-70 میں جو ٹرانزیشن آئی وہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی, پاپولر لیڈرز آپ کے کھڑے ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام آیا, انہوں نے کہا کہ جی ناؤ ڈیڈی از نو مور ایکسیپٹیبل, میں بڑا ہو گیا ہوں, میں اپنی الگ پارٹی بناؤں گا, پاکستان پیپلز پارٹی. عوامی لیگ الگ بنی شیخ مجیب کی, اور پھر اس کے بعد کی جو الیکشن مینیپولیشن کی داستان ہے اس کے ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں. 1988 محترمہ بے نظیر بھٹو آتی ہیں واپس, ایک پاپولر اپرائزنگ ہے. لاہور کے جو جلسے ہیں جن کی مثال دی جاتی تھی, جو کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں اسے اوور ویلم کر لیا, لیکن وہ مثال دی جاتی تھی کہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی. اور پھر وہاں پہ جو بھی جو طیارہ جب پھٹا تھا جنرل ضیاء الحق کا, تو آپ کی ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن آئی. اور یہ وہ فیز ہے جب آپ دوبارہ دیکھیں کہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے, دوبارہ آپ جنگ سے نکل رہے ہیں, حالات سٹیبل ہو رہے ہیں, افغانستان آپ نے فتح کر لیا ہے, سوویٹس کو وہاں سے بھگا دیا ہے, تو جنرل کا کام ختم ہو گیا. سو پاکستان میں آپ ٹرانزیشن تھوڑے عرصے کے لیے چلو جی جمہوریت انہیں کھیلنے دیتے ہیں. پھر آتا ہے 1999 اور 2007-8 جنرل مشرف وار اگینسٹ ٹیرر, اور اس کے بعد ان کی یوٹیلیٹی ختم ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ایک پاپولر اپرائزنگ ہوتی ہے اور انہیں جانا پڑتا ہے. ہم لائرز موومنٹ بھی دیکھتے ہیں, ساری چیزیں. لیکن اس سارے عرصے میں جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہماری ہوئی ہے اس میں کیا واقعی حقیقی جمہوریت ہماری قائم ہو سکی کیا, یا کہ ہمیشہ ہمیں ایک ہائیبرڈ قسم کی جمہوریت جو ہے وہ ملی ہے؟ اور ہائیبرڈ جمہوریت بنتی کیسے ہے؟ ہمیشہ ایک کنگز پارٹی ہوتی ہے. جب آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جو مین آن ہارس بیک ہیں, گھوڑے جو لوگ رائڈ کرتے ہیں, ہارس رائڈنگ کرتے ہیں, وہ اچھے گھوڑے رکھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں, تو وہ چیز ہوتی ہے. لیکن اس ساری چیز میں ایک ٹائم فریم بڑا ڈیفرنٹ آ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں, وہ آ رہا ہے 2018 سے 2022 کا. اس دوران میں اتھارٹیرین کنسولیڈیشن بھی ہوتی رہی. اتھارٹیرین کنسولیڈیشن اس طرح کے جو پرانے جن پہ کرپشن کے مقدمات تھے ان کو بھی بچایا جا رہا تھا. دوسری طرف ایک حکومت کوشش کر رہی تھی کہ جی ہم نے ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن کرنی ہے, اس کو روکا بھی جا رہا تھا. اور اکاؤنٹیبلٹی اس کی بہت بڑی مثال ہے. اور اگر کسی نے اس کا ایک ٹائم سے نکالنا ہے کہ بڑا اچھا احتساب چل رہا تھا, ساری چیزیں 1 پیج پہ چل رہی تھیں, لیکن پھر ایک پریس کانفرنس مشہور زمانہ ہوتی ہے جس میں پوری نون لیگ کی لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے, اور مریم نواز اس میں ایک بڑی اچھی بات کرتی ہیں کہ چند اہم لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں. اب ماشاءاللہ سارے وفاقی وزراء کابینہ بیٹھی ہے, سابق وزیر اعظم بیٹھے ہیں. اس کے بعد احتساب کے مقدموں کا کیا ہونا شروع ہوا, اس کے بعد کیا ڈیلیں ہونا شروع ہو گئیں, اس کے بعد نواز شریف بھی باہر گئے, اس کے بعد کیسز بھی سلو ہونا شروع ہو گئے, کیا کچھ نہیں ہوا. میسج آ گیا کہ جی تھوڑا کم. ریجیم چینج جب ہوئی تو میڈیا کی اسٹریٹجی اس میں کیا تھی؟ میڈیا کے 3 ڈیز اس میں باقاعدہ طور پہ استعمال کیے گئے تحریک انصاف کے خلاف. 3 ڈی تھے: ڈسٹرب, ڈسکریڈٹ, ڈینائی. ڈسٹرب کیسے کرنا ہے؟ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلانز بنے تھے اسے لا فیئر کے ذریعے, ایڈمنسٹریٹولی اور انفارمیشن سبوٹاج کرنے کا باقاعدہ طور پہ پلان بنا, اور اس کی ہم نے مختلف قسم کی امپلیمنٹیشنز دیکھیں. اگر آپ نے ایڈمنسٹریٹو اس کی دیکھنی ہے تو وہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا, پولیس وین وہاں پہ کس کے آرڈر سے گئی؟ شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر تھے, ان سے ہم پوچھتے رہے کہ جناب یہ آپ نے بھیجی؟ وہ کہتے ہیں یار مجھے تو نہیں پتا. وزیر اعظم عمران خان کال دے رہا ہے, پورا ریڈ زون جو ہے بیریکیڈ ہو جاتا ہے, کون حکومت چلا رہا تھا, کیسے؟ تو یہ وہ ایڈمنسٹریٹو سٹیپس ہیں, ہر ایک کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا. پھر ایک پلان بنا کہ جی 3 ڈیز کا ایک حصہ تھا ڈسکریڈٹ کرنا ہے, عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. اور فریم ورک فار اس میں جو نیوز میکنگ تھی, اگر آپ ریڈ زون فائلز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ میڈیا والوں کو یہ بتایا جا رہا تھا, یہ چیزیں میڈیا میں آ رہی تھیں کہ جناب دیکھیں یہ اکتوبر میں ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا, یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اس میں چند انڈیویجولز جو ہیں ان کو تو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ جی پنجاب پولیس کے پیٹرن پہ چیزوں کو لے کے چلیں, ایسے تو نہیں اجازت دی جا سکتی. لیکن سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہیے یا اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے یا چند اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ میڈیا فریم ورک جب آپ اس میں سارا اینالائز کرتے ہیں, جتنے آپ کرنٹ افیئرس کے پروگرامز اٹھا لیں, نیوز آرٹیکلز اٹھا لیں, کالمز, ایڈیٹوریلز, اس میں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک وہاں پہ ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی, وہاں پہ رولز آف بزنس کی ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی, وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی اداروں کے حساب سے, وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی انڈیویجولز کے حساب سے.
اور پھر اپریل میں 9-10 اپریل اس سے پہلے یہ پلان آ گئے تھے کہ جناب میڈیا سپیس بھی ڈینائی کرنی ہے, بلیک آؤٹ بھی کرنا ہے, جو چند صحافی کوشش کریں کہ آواز اٹھانی ہے ان کو آپ چینل سے نکال دیں. عمران ریاض میرا خیال ابھی بھی بیٹھے ہیں, مجھے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے ایکسپریس جوائن کرنا ہے, لیکن ایکسپریس پہ بھی ابھی تک آن ایئر نہیں ہو سک رہے, حالانکہ سلطان لکھانی صاحب فریڈم آف پریس میڈیا اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں, کافی اچھے ایڈیٹوریل آرٹیکلز اور چینل بھی چل رہا ہے, بٹ ہی از ناٹ آن ایئر. تو پوری وفاقی کابینہ جو ہے سابق, اس پہ بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں اور ملٹیپل ایف آئی آر دہشت گردی کی بھی ہوئی ہیں. اور جن لوگوں نے یہ ایف آئی آرز کی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کر کس پہ رہے, کیونکہ پلے بک وہی والی پرانی تھی. مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ کرپشن کے کیسز نہیں مل رہے. بڑی کوشش کیجیے عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالے جائیں. میری بھی 1-2 ملاقاتیں ہوئی کہ جناب آپ تو بڑی سٹوریز کرتے ہیں. میں نے کہا یار ایک شخص, اور یہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو, پی ایم آفس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں, اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کی ہے, کہاں سے پتہ لگ گئی. وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر اعظم کہ یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی, کیوں اٹھا کے لے گئے, وہ کرپشن کرے گا. میں نے سمجھائی لوگوں کو یہ بات, لیکن پلے بک کیونکہ وہی پرانی تھی, کیا کرپشن کے کیسز نکالو, کرپشن وہ اپنی ہے, مسٹر اے بی سی کا فلانا دوست ہے اس سے نکال کے لاؤ. کچھ 2-2.25 مہینے ہو گئے, کوئی کرپشن نہ نکلے گا. عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا, نہ نکلے گا. میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش, میں کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکلنی. اچھا, میڈیا نیریٹیوز اگینسٹ پی ٹی آئی. فرینچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک تھاٹ تھا کنگ لوئی کا, میں ریاست ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں قانون ہوں. اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب میڈیا نیریٹیوز پی ٹی آئی کے خلاف بن رہے تھے, ابھی حال ہی میں آپ آئی ایم دا کنگ دیکھ لیں, دا کنگ کین ڈو نو رانگ. ہمیشہ جو بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے. فیٹو پہ پوری حکومت نے کام کیا, حماد اظہر بھی ادھر ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا, بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا. آئی ایم دا لا, قانون میں ہی ہوں. پولیٹیکلی آئسولیٹ کرو پی ٹی آئی کو. آج پی ٹی آئی واقعی پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے؟ سب ایک طرف ہو گئے, لیکن ایک سٹرینتھ گین ہوئی اس میں. پاکستان کی عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے, اور شاید جو وزیر اعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیر اعظم ہاؤس میں, اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے رپورٹ کیا, آئی تھنک عمران ریاض تھے, باقی ہم لوگ بھی تھے, ان سب نے ایک بات نوٹ کی. آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا, کافی ٹائم لگتا ہے, کہ ایک شخص فوراً اٹھ کے چلا گیا اور کہا, جب سوال جواب ہوئے, کوئی رہ تو نہیں گیا, اکیلا کر دیا ہے, اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ پاکستان کی عوام کھڑی ہوئی. یہ وہ ڈفرینٹ فیکٹر تھا, چینج تھی, جس کو کسی بھی سازشی نے کیٹر نہیں کیا ہوا تھا. یہ وہ ویریبل تھا, عوام کا ویریبل تھا, جس کی وجہ سے یہ چیزیں. میں کوئکلی تھوڑا سا 2 منٹ اگر آپ کی اجازت ہو تو سائفر کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. سائفر پہ بھی میڈیا نیریٹیوز بڑے مزے کے بنے, اس پہ اور ڈیبیٹ بھی ہو سکتی تھی, کافی مزے کی چیزیں تھی. پہلا کیا بنا جی, پہلی میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا اور باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ جی سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, سائفر نام کی تو کوئی بلا ہی نہیں ہے. پھر دوسری چیز ہے, میڈیا کی یہ سٹوریز آئیں اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, پرنٹ کیے ہیں, ٹی وی پروگرامز ہیں, کہ سائفر تو یہ ایزمپشنز پہ بیسڈ ہے. وہ ایزمپشنز ہیں ہمارے ایمبیسیڈر کی یا کس کی. پھر یہ بھی کہانیاں میڈیا میں آئیں کہ جی یہ تو فارن آفس میں خود ہی پی ٹی آئی والوں نے بیٹھ کے بنا لیا ہے, یہ تو شاہ محمود قریشی نے خود ہی بیٹھ کے بنا لیا ہے. پھر جب وہ بھی ساری چیزیں, کیونکہ سائفر ایگزسٹ کرتا تھا, سائفر موجود تھا, پھر کہا گیا جی کانسپریسی کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اچھا, پھر عمران خان بطور وزیر اعظم بھی میرا خیال وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, اور جب انہوں نے کہا تھا کہ مینٹلی میں اسٹرانگ ہوں, تو بہت سے لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. انہوں نے کابینہ کی بھی کمیٹی بلائی, کابینہ کی اسپیشل کمیٹی غالباً 30 مارچ کو ہوئی. 30 مارچ کو میں نے سابق وفاقی وزراء سے پوچھا, وہاں کانسپریسی کی بات بھی ہوئی, کانسپریسی کا ذکر بھی اس میں ہوا, اور پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی انہوں نے بلا لی, اور اس کا بھی مور اس